پاکستانی صحافی ساجد حسین جو سویڈن میں سیاسی پناہ لیے ہوئے تھے اور مارچ سے لاپتہ تھے، جمعے کی صبح سویڈن کی پولیس نے تصدیق کی ہے کہ ان کی لاش فائرس دریا سے ملی ہے۔ ساجد حسین کی سیاسی پناہ کی درخواست 2019 میں منظور ہوئی تھی اور وہ 2 مارچ سے لاپتہ تھے۔ آخری مرتبہ انہیں اسٹاک ہوم سے 35 کلومیٹر پر واقع شہر اپسلا کی ٹرین پر سوار ہوتے دیکھا گیا تھا۔ ساجد حسین اپنے ایک دوست عبد المالک کے ساتھ اسٹاک ہوم میں رہ رہے تھے اور ان کا کہنا ہے کہ اپسلا کے لیے نکلتے ہوئے وہ خاصے خوشگوار موڈ میں تھے۔ عبد المالک کا کہنا ہے کہ ہم صرف سچ جاننا چاہتے ہیں اور اس کے لیے پولیس تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ساجد حسین 2012 میں پاکستان سے فرار ہو گئے تھے، جب بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جبری گمشدگیوں پر رپورٹنگ کے باعث پولیس نے ان کے گھر پر چھاپا مارا اور ان کے گھر والوں سے پوچھ گچھ کی تھی۔ انہیں قتل کی دھمکیاں بھی دی گئی تھیں۔ ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کو دیکھتے ہوئے پولیس کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو قتل کیا گیا ہو، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے خودکشی کی ہو یا یہ محض ایک حادثہ ہو۔ تاہم چونکہ جرم کا امکان مکمل طور پر رد نہیں کیا جا سکتا، فی الحال یہ ممکنات میں سے ہے کہ ان کی موت کا تعلق بطور صحافی ان کے کام سے ہی ہو سکتا ہے۔ ساجد حسین بلوچستان کے اخبار بلوچستان ٹائمز کے مدیر اعلیٰ تھے۔ وہ اس آن لائن میگزین کے بانی بھی تھے اور بیرون ملک رہتے ہوئے بھی اس ویب سائٹ کو تاحال چلا رہے تھے۔ وہ منشیات کے کاروبار، جبری گمشدگیوں اور بلوچستان میں برسوں سے جاری علیحدگی کی تحریک پر رپورٹنگ کرتے رہے تھے۔ پاکستان میں صحافیوں کی زندگیوں کو لاحق خطرات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسی ہفتے شائع ہونے والی پاکستان پریس فریڈم رپورٹ 2019-20 کے مطابق گزشتہ ایک برس میں پاکستانی صحافیوں کے حقوق کی 92 شدید خلاف ورزیاں ہوئیں، جن میں سے 25% میں قتل کی دھمکیاں دی گئیں اور ان میں سے 11 مرتبہ صحافیوں پر قاتلانہ حملے ہوئے بھی اور 7 صحافی واقعتاً قتل بھی ہوئے۔ اس رپورٹ میں 2 انتہائی اہم نکات ایسے بیان کیے گئے ہیں جو کہ مسئلے کی اصل جڑ تک پہنچنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ ملک کا دارالحکومت اسلام آباد صحافیوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک شہر ہے۔ رپورٹ میں رقم کیے گئے کل واقعات میں سے 34% اسلام آباد میں پیش آئے۔ اسلام آباد ملک کا محفوظ ترین شہر تصور کیا جاتا ہے اور جب ریاستی ادارے بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف ملک میں بڑی کامیابیاں حاصل کی جا چکی ہیں، تو یہ خاصا واضح ہے کہ صحافیوں پر حملے کس جانب سے کیے جا رہے ہیں۔ اور اگر یہ حقیقت بھی معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ناکافی ہو تو اس دوسرے نقطے میں بات اور بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے، جس کے مطابق 42% واقعات میں صحافیوں کو دھمکیاں ریاستی اہلکاروں کی جانب ہی سے دی گئی تھیں۔ آج 3 مئی ہے، آزادی صحافت کا عالمی دن۔ انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ساجد حسین کی موت کی خبر بھی آزادی صحافت کے عالمی دن سے محض 2 روز قبل سامنے آئی۔ 9 سال قبل یہی مئی کا مہینہ تھا جب ایک اور صحافی سلیم شہزاد کو اسلام آباد سے نامعلوم افراد کے ساتھ جاتے دیکھا گیا اور پھر ان کی لاش منڈی بہاؤالدین میں ایک نہر سے برآمد ہوئی تھی۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے ملک کے سب سے بڑے میڈیا گروپ کے مالک میر شکیل الرحمان ایک 30 سال پرانے زمین کی لین دین کے معاملے پر بنائے گئے مقدمے میں قومی احتساب بیورو کی زیر حراست ہیں۔ ملکی اور بین الاقوامی ذرائع ابلاغ، عالمی صحافتی تنظیموں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے میر شکیل کے حق میں آواز اٹھائی گئی ہے، لیکن تاحال انہیں رہا نہیں کیا گیا۔ حکومت پر تنقید کرنے والے صحافیوں کو بڑی تعداد میں چینل سے نکلوایا جا چکا ہے۔ اس سال کے آغاز میں حکومت کی جانب سے سوشل میڈیا پر قدغنیں لگانے کی بھی ایک مذموم کوشش کی گئی تھی، لیکن عالمی انٹرنیٹ جائنٹس کے آگے یہ حکومت نہ ٹھہر سکی اور یہ مجوزہ قانون حکومت کو واپس لینا پڑا۔ کورونا وائرس کے دوران ہی وزیر اعظم کے چندہ جمع کرنے کے لیے منعقد کیے گئے ایک ٹیلی تھون میں ان کے پسندیدہ مولوی مولانا طارق جمیل نے میڈیا کو جھوٹا قرار دیا۔ اس کے اگلے ہی روز وزیر اعظم سے یوٹیوب صحافیوں کی ملاقات میں میڈیا کے حکومت مخالف خبریں چلانے پر پہلے شرکاء کی جانب سے تنقید کی گئی اور پھر وزیر اعظم نے بھی میڈیا ٹاک شوز کے لیے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ گو کہ ہماری حکومتوں کے رویے کسی بھی دور میں جمہوری نہیں رہے۔ تحریک انصاف حکومت میں صحافتی آزادیوں کو جس بری طرح مسلا گیا ہے، اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں بھی کم ہی ملتی ہے۔ حکومت کو یہ جان لینا چاہیے کہ اگر میڈیا کو قابو کرنے کے چکر میں تنقیدی آوازوں کو دبایا جاتا رہا تو یہ جمہوریت کے لیے زہر قاتل ثابت ہوگا، اور جمہوریت میں سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر کوئی اور نہیں بلکہ خود حکومت وقت ہی ہوتی ہے۔